غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتویں آسمان میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزے کا انتظار بے صبری سے ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ ابھی تک قائم ہے۔ اگر تمہاری محبت تم سے دور بھی ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ خود تک پہنچنے کے وہ ذریعے خود بناتا ہے۔ انسانی سوچ اس کی مصلحتوں سے بہت دور ہے۔ شاید تبھی وہ توڑ کر بتاتا ہے کہ دیکھو، اگر یہ شخص یا چیز تمہیں مل جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ تم تصور بھی نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ تھکاوٹ روح کو چور چور کر دیتی ہے۔ تب انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے نہ شکایت، زبان سے کچھ بیان نہیں کر پاتا۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی ادھوری رہنے دے سکتا ہے؟ جس چیز کو ہم سے دور کر دیا جاتا ہے وہ در حقیقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، مگر ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے تکلیف میں رہتے ہیں۔ مگر وقت آنے پر قدرت ہر چیز کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں توڑ دینے میں اس کی بڑی حکمت ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے تو جان لو کہ جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہیں معجزے مومنین کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی ایسا لگے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، شاید ہم تب تکلیف کی آخری حد پہ ہوتے ہیں، جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس گھبراہٹ میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے تو تب اسے الوکیل پاؤ گے۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب بھی میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے۔ جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر شیطان وسوسے بھی ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ وہ ہماری تکلیف سے خوب واقف ہے، وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں التجائیں سب سنبھال کر رکھتا ہے۔ جب دو جہانوں کا مالک ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔
کیا وہ ہمیں لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اسے محبت کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک پھول تمہیں نہیں مل سکا تو ہو سکتا ہے کہ سارا باغ تیرا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں ہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کر لینا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ جو دیر لگ رہی ہے یقیناً تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے کہ یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو، تمہاری ساری محبت فقط ایک ہی شخص میں نہ اتر جائے اس سے پہلے تمہیں اس سے دور کر دیا ہو سکتا ہے تمہیں بہتر نہیں بہترین سے نوازنے کا سوچا ہو۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔